دوسری ہستیاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب خلیفہ رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، خالد المسلمین ہیں، آپ کی بہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ شروع میں نے کہا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا اس میں بھی خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ میرا اپنا مزاج ہے کہ میں مثبت گفتگو کرتا ہوں، بجائے سے کہ کسی کے ساتھ اختلاف کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، یہ نہ میرا مزاج ہے اور نہ دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے کام کو خواہ مخواہ کو توڑ پھنڈا کریں، کسی کو برا بھلا کہیں۔ اور پھر جس منبر پہ ہم بیٹھتے ہیں، اس منبر نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، اور جس کی طرف اس منبر کی نسبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ محبت ہے کہ منبر پہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا ہے، اپنے سگا چچا کے قاتل کو معاف کیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے قاتلوں کو، اور منافق، کافر سے بڑا درجہ منافق ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا، اور جو جہنم کا سب سے سخت درجہ ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا، اور جو منافق ہوگا یہ کافر سے بھی نیچے ہوگا، یعنی اس کی سزا کافر سے بھی سخت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صفوں میں منافقوں کو بھی برداشت کیا ہے، جو بڑے ہو کے موقع پہ واپس آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، پتہ ہونے کے باوجود اپنے صفوں میں ان کو رکھا ہے، ان کو نکالا ہے کہ دور چلا جائے یہاں سے، تو جو منافق ہے دل سے تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، پتہ ہونے کے باوجود ان کو اپنی صفوں میں رکھا، اگرچہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، نقصان برداشت کیا ہے، لیکن میرے نبی کا یہ اعلیٰ اخلاق ہے، ان کو اپنے صفوں میں سے نکالا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ اسلام نہیں رہا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بدبخت اوپر سے مسلمان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو اپنے صفوں میں برداشت کیا۔ نے کسی صحابی کو نہیں بتایا کہ یہ منافق ہے، نہ خود کہا کہ وہ منافق ہے، تو کلمہ نہیں پڑھا ہے، جب یہود کے موقع پر این جنگ کے وقت یہ رستے سے واپس آ گیا، لیکن پھر بھی کسی کی دل آزاری آپ نے نہیں کی ہے۔ تو یہاں سے ایک محبت کا درس ملتا ہے کہ ہم محبت کی بانٹیں۔ پھر ایک میرا ایمان ہے، ایک آپ کا ایمان ہے، ایک نبی کا ایمان ہوتا ہے، ایک صحابی کا ایمان ہوتا ہے۔ نبی کی تربیت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی بھی نبی ہو اس کی تربیت رب تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور جو صحابی ہوتا ہے اس کی تربیت اللہ کا نبی خود فرماتا ہے۔ اب ایک میرا شاگرد ہو، ایک کسی نبی کا شاگرد ہو، اور پھر عام نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہو، قریب رہا ہو۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے، ایک وہ تاریخی واقعات ہے، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت علی کے بارے میں کہ آپ افضل ہو یا علی افضل رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، علی کا درجہ افضل ہے، لیکن ہے حضرت علی معاویہ بھی صحابی۔ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل جیسے کہتے ہیں، جنگ جمل اور صفین، یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی ہے۔ اب حضرت علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے، صحابی رسول ہیں۔ کسی کے بارے میں نے شاید 2-3 جمعے پہلے کہا تھا کہ لفظ بول کر خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں اور میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، کس جگہ پہ کہہ رہا ہوں،
کس شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ایک بندہ نہیں نہ مانتا، ہم اس کو زبردستی نہیں منوا سکتے کہ تم مان، اس کا دین نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. لیکن جہاں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں، غلط کہہ دیتے ہیں. جنت کا اختیار نہ تو مجھے دیا ہے، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی پیر کو. یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ کسی کو جنت دے دے، کسی کو جہنم دے دے. نہ میں کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان اعلیٰ فلاں بندے کا ایمان گھٹیا ہے. تو میں ممبر پہ بیٹھا، ہو سکتا ہے میرے سامنے بیٹھنے والا ایمان میں مجھ سے اعلیٰ ہو، یہ اللہ جانتا ہے. یہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایمان کا ٹکٹ دے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کے بعد ایک جنگ ہوئی کس بات پر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ پہلے بیعت کر لیں، پھر حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے تھے کہ پہلے ہم نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ پہلے لینا ہے اور بیعت بعد میں کرنی ہے. اور یاد رکھنا یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، فرمایا دو گروہ آپس میں لڑے قتلوں کی چال کریں. ایک ہوتا ہے اختلاف کی رائے ہونا، میں کہتا ہوں یوں کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے یوں کرنا ہے، یہ تو اختلاف کی رائے ہے. قرآن کہتا ہے جنگ ہوگی، لڑیں گے، قتلوں کی چال ہوگا. لیکن یہ فرمایا مؤمنین ہوں گے دونوں مومن. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہوں گے دونوں مومن، دونوں مسلمان آپس میں ٹکرائیں گے، لڑیں گے، قتل قتال ہوگا، خون ریزی ہوگی. فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دینا، دونوں کی اصلاح کر دینا، صلح کر دینا. اور دوسری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے، حسن یہ میرا بیٹا سردار ہے. دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہوگی اور اس کی صلح کروانے والا یہ میرا بیٹا ہوگا. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ بات امام الانبیاء کی زبان سے نکلے اور وہ حق اور سچ نہ ہو، اور قرآن کہہ دے وہ ہونا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. حضرت امیر معاویہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے بدلہ لینا ہے پھر خلیفہ مقرر کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے آپ بیعت کر لیں بعد میں ہم بدلہ لیں گے. اس بات پہ اختلاف ہوا، اختلاف بڑھتے بڑھتے پھر منافقین نے ہوا اور دی، ہوا یوں لی کہ پھر آپس میں جنگ ہو گئی، قتل و قتال ہوا. شہادتیں دونوں طرف سے ہوئی، شہادتیں دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمان دونوں طرف سے. پھر صلح ہوا، پھر صلح ہو کے بات ختم ہو گئی. نہ مجھے اختیار ہے نہ کسی اور کو اختیار ہے کہ ہم کہیں وہ حق پہ تھا وہ حق پہ نہیں تھا. یہ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں کہ جو فیصلہ رب کرے گا وہ بہتر ہوگا. رب کے دربار میں سب نے جانا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیونکہ صحابی دونوں طرف سے صحابی ہیں. اب میں کہتا ہوں فلاں حق پہ تھا فلاں حق پہ نہیں تھا، یہ مجھے کس نے اختیار دیا کہ میں اللہ کے نبی کے صحابی کے بارے میں 250 سال بعد کہہ رہا ہوں کہ وہ حق پہ تھا وہ حق پہ نہیں تھا. اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اب حضرت حسن پاک نے صلح کروائی ہے، اور جس کی رگوں میں خون علی کا ہو، جس کی رگوں میں خون علی کا ہو، وہ کسی کے سامنے جھک جائے ڈر کی وجہ سے، یہ کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں ہے. جس کی رگوں میں علی کا خون تھا اس نے تو 6 ماہ کا بیٹا بھی قربان کر دیا، جھکا نہیں ہے. اور امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. میں کہتا ہوں جس کو حسن نے مانا ہے میں بھی اس کو مان لیتا ہوں. جس کو امام حسن پاک نے مانا ہے میں بھی اس کو مان لیتا ہوں. باقی خدا جانے یا مدینے والا مصطفیٰ جانے. اب اگر کوئی فیصلہ کرے یہ جنگ تو ہوئی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بات صرف سمجھنی ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن عقیدے کی بات ہے، بات ہم نے سمجھنی ہے اور قرآن و حدیث سے انشاءاللہ سمجھنی ہے.
اب کوئی کہے کہ جنگ تو ہوئی ہے، دونوں فریق آپس میں لڑے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ایک ہاتھ پر ہوتا ہے، ایک کا ہاتھ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک ہی غلطی تو ہوتی ہے نا۔ جب دونوں لڑ پڑے آپس میں آ گئے، آمنا سامنا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئے، تو جب فیصلہ ہوگا تو ایک ہی حق میں ہوگا نا، ایک ہی تو غلطی ہوگی، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھیں نا، بعض مطلب ایسے ہوتا ہے کہ لڑنے والے دونوں حق پہ ہوتے ہیں، لڑانے والے غلط ہوتے ہیں، لڑنے والے دونوں حق پہ ہوتے ہیں، لڑانے والے ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں۔ قرآن کھولے، قرآن پڑھے، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ چلے گئے کتاب لینے کے لیے، تورات، اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا دیا، خلیفہ مقرر کیا، کوئی دور پہ چلے گئے کتاب لینے کے لیے، واپس آیا تو کیا دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور بچڑا بنایا سونے کا، اور اس بچڑے کی عبادت میں سارے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، جلالی پیغمبر ہے، انہوں نے تو فرشتے کو تھپڑ لگا دیا تھا، اور اتنا جلالی پیغمبر پھر جلال میں آ گئے، اپنے بھائی جو نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت ہارون بھی نبی ہیں، دونوں نبی، اور موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بھائی کی داڑھی سے بھی پکڑ لیا، سر کے بالوں سے بھی پکڑ لیا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے، میں نے تمہیں خلیفہ بنا کر دیا تھا، یہ بتوں کی پوجا میں لگے، تو نے کیوں نہیں روکا؟ قرآن کہتا ہے اللہ تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ قرآن کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں، اے بھائی، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور بال کو چھوڑ دے، میں نے اس لیے جہاد نہیں کیا، اس لیے قتال نہیں کیا، اس لیے نہیں روکا کہ میں نے آپ سے اجازت نہیں دی تھی، میں نے کہا اگر میں ان سے جنگ کرتا ہوں، قتل قتال کرتا ہوں تو آپ پر آ کر کہیں گے کہ میرے اور ان کے درمیان تو نے تفریق ڈال دی ہے، اس لیے میں رک گیا، آپ کے آنے کا انتظار کیا، جب آپ آ جائیں گے جو حکم کریں گے میں تیار ہوں۔ اب دونوں حق پر تھے، اب کوئی فیصلہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے یا ہارون علیہ السلام حق پر تھے، دونوں سے اجتہادی غلطی کرنے، غلطی کو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی حق پر، وہ بھی حق پر، انہوں نے بھی صحیح سوچا، انہوں نے بھی صحیح کیا، دونوں حق پر ہیں۔ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دوں نہیں انہوں نے غلطی کی تھی، مجھے یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، کسی کو بھی نہیں دیا ہے کہ آپ کسی نبی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں یا کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے بارے میں غلط خیالات کا اظہار کریں۔ باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنا عقیدہ ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مان لے، جس کا دل نہیں مانتا وہ نہ مانے، جس کا دل نہیں مانتا وہ نہ مانے۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، میں نے ابھی بھی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن لکھنے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں نے کہا کہ نبی کی تربیت خود رب فرماتا ہے، اگر آپ کے پاؤں میں خناصت لگی، آپ کے نالین مبارک کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ محبوب جوتا اتارنے اس کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، اور ایک وہ بندہ جو قرآن لکھ رہا ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اگر وہ بندہ غلط ہوتا تو میرا اللہ وہی نازل کیوں نہ فرماتا کہ محبوب اس سے قرآن نہ لکھوائے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کل اس نے بدل کرنا ہے، ہو سکتا ہے قرآن میرا تو بدل کر دے، قرآن نے تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو اگر انہوں نے قرآن لکھا ہے، اللہ کے نبی نے لکھوایا ہے، تو مطلب ہے کہ وہ حق پر تھے، وہ حق پر تھے۔ اب دوسری بات، بس آخری، یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، یزید لعنتی تھا، یہ میرا بھی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید وہ بدبخت لعنتی تھا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اس کو بدبخت کہہ رہا ہوں، کیوں کہ وہ آل رسول کا دشمن تھا، وہ آل رسول کا دشمن تھا، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم باپ کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ فلسفہ لے لیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، طوفان نوح میں غرق ہونے والا کا بیٹا کنعان ہے، کنعان کافر تھا،
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. اگر کوئی کہے کہ بیٹا کافر تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باپ کے اوپر تنقید کر دے تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو باپ کی وجہ سے بیٹے کو غلط نہیں کہہ سکتے. کئی سارے صحابی ایسے تھے ان کی اولاد غیر مسلم تھی، کہ کسی کا باپ بھی غیر مسلم تھا، کسی کی ماں غیر مسلم تھی، کسی کی بیٹیاں غیر مسلم تھی، لیکن وہ خود ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. تو بات سمجھانے کی ہے، کوئی غلط نہ سمجھے کہ ہم کسی کو بھی غلط نہیں کرتے. حضرت علی کی قدموں کی خاک کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، حضرت علی کی قدموں کی خاک کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. ہم تو کسی کو بھی مانتے ہیں نا، ہماری پہلی چیز اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، بس ہماری رشتہ داری تو نہیں ہے. انہوں نے میرے محبوب سے محبت کی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے میرے محبوب کو مانا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور عجیب و غریب باتیں پھیلائی جاتی ہیں. پھر ہم سن کے کہتے ہیں یار یہ جو کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو. جب اتنا کہہ دیا نا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ہم بات اگر علم نہیں ہے میرے پاس تو میں خاموشی اختیار کروں، خاموش ہو، بس اللہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. خدا جانے یا مدینے والا مصطفیٰ جانے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط کہوں. تو میرے بھائی اصل جو چیز ہے وہ محبت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے. میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ 22 کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال ہے. اپنے بڑی محبت سے ان کو اصالِ ثواب کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریروں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے. جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.